اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کر رہے ہیں۔ آج جو ہے رول نمبر 2 ہم پڑھیں گے، جس کا نام ہے ادغام۔ ادغام کا جو ورڈ ہے یہ مدغم سے نکلا ہے۔ مدغم ہوتا ہے مرج کرنا، مکس کرنا، دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا۔ ادغام کسے کہتے ہیں، کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ جب کبھی بھی عربی زبان میں دو ایک جیسے حرف آگے پیچھے آ جائیں، دو ایک جیسے حرف مطلب سیم لیٹرز، یعنی کہ نون نون، میم میم، یا دو دفعہ لام آ رہا ہے، یا دو دفعہ دال آ رہا ہے، یا کوئی بھی حرف جو دو لیٹرز ایک جیسے آگے پیچھے آ جائیں، یا پھر ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف آگے پیچھے آ جائیں۔ ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو پیچھے یاد ہوگا جب ہم نے لیٹرز پڑھے تھے تو ہم نے اس کی مخارج کے اعتبار سے ترتیب بھی پڑھی تھی۔ اس میں آپ نے مختلف سیٹس دیکھے تھے کہ جو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، جیسے تا دال تو ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، سا دال وہ ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، اس کے علاوہ جیم شین یا ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے حروف ہم نے دیکھے تھے جو کہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ اچھا، دوسرا کیا ہوگا؟ یعنی ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف، یا پھر قریب قریب کی جگہوں سے نکلنے والے حروف۔ ٹھیک ہے، قریب کی جگہوں سے نکلنے والے حروف کیا کون کون سے ہیں؟ جیسے قاف اور کاف، ان کا مخرج قریب کا ہے۔ اس کے علاوہ لام نون را، ان کا مخرج قریب کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو قریب کی جگہوں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ نمبر 1، دو ایک جیسے حرف آگے پیچھے آ جائیں۔ نمبر 2، ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف آگے پیچھے آ جائیں۔ نمبر 3، قریب کی جگہوں سے نکلنے والے حروف آگے پیچھے آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہو جاتا ہے۔ پچھلے حرف کو نہ پڑھتے ہوئے، سکپ کرتے ہوئے اگلے حرف کو 2 مرتبہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 3 پوائنٹس آپ نے نوٹ کرنے ہیں کہ عربی زبان میں اور بلکہ اردو میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کبھی دو ایک جیسے لیٹرز آگے پیچھے آ جائیں، یا پھر قریب کی جگہوں سے نکلنے والے حروف آگے پیچھے آ جائیں، یا پھر ایک ہی جگہ سے نکلنے والے مختلف حروف آگے پیچھے آ جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ادغام ہو جاتا ہے۔ پچھلے حرف کو ہم نہیں پڑھتے، اس کو سکپ کر کے اگلے حرف کو 2 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگلے حرف پہ آپ کو شد لگی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ سمپل سی ڈیفینیشن ہے یہ ادغام کی۔ اردو زبان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا، لب پہ آتی۔ اب لب پہ آتی میں کیا ہو رہا ہے؟ با اور بے اور پے جو ہے یہ قریب کی جگہوں سے نکلتے تھے، تو لب پہ آتی ہے دعا پڑھنا مشکل تھا، تو لہٰذا اس کو بے کو سکپ کرتے ہوئے ہم لب پہ آتی پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ پے کو ہی 2 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا۔ پھر ہم ایک اور ورڈ دیکھتے ہیں آب پاشی۔ آب پاشی میں بھی بے اور پے آگے پیچھے آ رہا ہے۔ اب کیونکہ بے اور پے قریب کی جگہوں سے نکلتا ہے، لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ بے کو ہم نہیں پڑھتے، ہم اس کو آپ پاشی کہتے ہیں، آپ پاشی۔ اسی طرح آپ پارا، آپ پارا۔ ادغام بیسکلی کیا سختی کو یا تنگی کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مشکل کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسے 2 لیٹرز جو کہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہوں، آگے پیچھے آ رہے ہوں، ان کو فوراً پڑھنا مشکل تھا۔ اسی طرح قریب کی جگہوں سے نکلنے والے حروف آگے پیچھے آ رہے ہیں، ان کو پڑھنا مشکل تھا۔ ایک ہی جگہ سے نکلنے والے 2 حروف آگے پیچھے آ رہے ہیں، ان کو پڑھنا مشکل تھا۔ اس لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے پچھلے حرف کو سکپ کرتے ہوئے اگلے حرف کو 2 مرتبہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے جو کہ آپ کو عام طور پہ قاعدوں میں لکھی نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی جزم والے نون یا تنوین کے بعد 6 لیٹرز ہیں، لام نون عین میم را، لام نون لن عین میم را عمر، لن عمر آ جائیں، لام نون عین میم را، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہو جاتا ہے، نون کی آواز کو نہیں پڑھا جاتا، اگلے والے لیٹر کو 2 مرتبہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو اس کی کچھ ایگزامپلس بھی دکھائی دے رہی ہیں، جیسے ہے ان لا۔ ان لا میں اب کیا کریں گے؟ نون کی آواز نہیں پڑھی جائے گی، اللہ ہو جائے گا، حمزہ کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ جوڑنے ہیں، اللہ الرا۔ ملم مر رحمہ، نون کی آواز کو نہیں پڑھا جا رہا۔ لام اور را پہ یاد رکھیے کہ غنہ نہیں کیا جاتا، لام را پہ ادغام کرتے وقت غنہ
نہیں کیا جاتا، غنہ کے بغیر ادغام ہوتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے نون میم، نون میم کے اوپر غنہ کر کے ادغام کرتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، یہ آپ نے شد کے رولز میں پڑھا تھا۔ تو ان، اب اس میں بھی ہو وہی رہا ہے، پچھلا نون ہم نہیں پڑھ رہے، ہم حمزہ کو اگلے نون کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، لیکن نون کے اوپر شد ہے اس لیے ہم اس پہ غنہ کریں گے۔ ان اما، عن نفس من مقام، ٹھیک ہے نا، تو یہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آگے واو اور یا، واو اور یا میں کیا ہوتا ہے، واو اور یا کے ساتھ ادغام کرتے وقت نون کی آواز تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، تھوڑی سی سلائٹ سی، اسی لیے آپ کو ایرو جو دکھائی دے رہا ہے جو جمپ کر کے واو کے ساتھ جا رہا ہے، وہ زگ زیگ کر کے نون کے ساتھ اس کی تھوڑی سی ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کے یہ جو واو اور یا کا ادغام ہے، اس کو ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے ناقص ادغام کا، کیونکہ اس میں مکمل ادغام نہیں ہو رہا بلکہ تھوڑی سی نون کی آواز باقی رہ رہی ہے۔ اَوْ اَيَّ مِن وَرَقٍ مَن يَقُولُ، ہلکی سی نون کی آواز باقی رہ رہی ہے، اس لیے یہاں پہ ناقص ادغام ہے، جبکہ باقی جگہوں پہ مکمل ادغام یا کامل ادغام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نون جو ساکن نون تھا اس کی آواز بالکل بھی باقی نہیں رہ رہی۔ ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ کو یہاں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اوپر والی ساری نون کی ایگزامپلس تھیں، نیچے جو ہے وہ تنوین کی ایگزامپلز ہیں۔ تنوین کی ایگزامپلز میں بھی اسی طرح سے کریں گے کہ اس کے اندر جو ہڈن نون ہے اس کی آواز نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ الرا الہ لقد زبد رابیا، بغیر غنہ کے۔ ان اما خیر نزلا مثلا ما، غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ شد ہے نون کے اوپر اور میم کے اوپر، اور واو اور یا پہ نون کی آواز باقی رکھتے ہوئے اَوْ اَيَّ سِنَةٌ وَلَا خَيْرٌ يَرَهُ، اس طرح سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ ناقص ادغام ہے، باقی دونوں جگہوں پہ کامل ادغام تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں ادغام کا قاعدہ۔ نیکسٹ لیسن میں ہم قاعدے پہ سے اس کی تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔